نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اسلامیات کا پیریڈ ہے 9 کلاس، اور سورۃ انفال کے رکوع نمبر 2 میں جو چند آیات ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے اللہ کریم مخاطب ہیں اور یہ اصول بتلا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب جس طرح تم سنتے ہو اللہ کے نبی کی بات کو اسی طرح جو ہے اس پہ عمل بھی کرو، اس سے روگردانی نہ کرو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جیسے منافقین اور کفار جو سنتے تو ہیں لیکن اس کو دل سے نہیں مانتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے، سماع اعتقادیہ وہ دل میں نہیں بساتے اور بلکہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو نہ سننا اس لیے اللہ نے کہا فرمایا کہ وہ اس کو دل سے قبول نہیں کرتے اور اس میں عمل نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو، کفار اور منافقین کو، سورۃ انفال کی ان آیات میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہے، اور یہ گونگے بھی ہیں اور بہرے ہیں۔ گونگے اس لیے کہا کہ حق بات کا اظہار نہیں کرتے، بہرے اس لیے کہا کہ سننے کے باوجود بھی یہ پھر بھی سماع اعتقادیہ نہیں رکھتے، یہ پھر بھی دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُوا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین، یہ کفار، یہ ان کے اندر میں اللہ کی بھلائی دیکھتا، خیراً بھلائی، یہاں سے مفسرین نے مختلف معنی کیے کہ ہدایت کی طلب، حق کی طلب، ہدایت کی طلب اگر ان میں ہوتی، یہ کیپیسٹی، یہ ایبلٹی ہوتی تو میں اللہ کریم ان کو ہدایت کی طلب عطا کر دیتا۔ اللہ رب العزت ہدایت کی طلب کے بغیر کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ جب تک طلب نہیں موجود ہوتی اللہ اس وقت تک ناقدروں کو، بے قدروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں اللہ کریم ان میں جانتا، منافقین میں، کفار میں، تو میں ان کو ضرور جو ہے ہدایت عطا کرتا۔ جبکہ اللہ کریم جانتے کہ یہ ہدایت کی طلب نہیں رکھتے، تو اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتے، اگر اللہ رب العزت ان کو سماعت عطا بھی کر دیتے، اگر اللہ رب العزت ان کو یہ طلب دے بھی دیتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر بھی روگردانی کرتے اور منہ پھیر لیتے اور بھاگ جاتے۔ اس سے اگلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اس آیت کریمہ میں ایک اصول بتایا گیا کہ مومنین کو، اہل ایمان کو اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے، اللہ نے انہیں بخشش اس لیے دی ہے، ایمان ہی اس لیے عطا کیا ہے، اور حق کی صداقت اس لیے انہیں عطا کی ہے، ہدایت کی طلب اس لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ جب اللہ کا رسول انہیں بلائے تو وہ اس پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس آ جائے۔ حدیث کی 2 کتابیں ہیں، ایک نسائی ہے اور ایک ترمذی ہے۔ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے اسے آواز دی کہ تعال ہنا یا ابی کعب، بھئی آؤ میرے پاس۔ تو نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ نماز میں کھڑا ہوں، لہٰذا جو ہے نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مشغول تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تم دوڑے چلے آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ؟ لما یحییکم، تو مفسرین نے یحییکم اس لفظ کے معنی مختلف کی۔ یحییکم سے مراد ایمان ہے، یحییکم سے مراد بخشش ہے، یحییکم سے مراد ہدایت کی طلب ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت کا اگلا حصہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بے شک اللہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں
اور محدثین فرماتے ہیں کہ تمام انسانیت کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اس کے بارے میں کوئی مثال یا تخمینہ ہم قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کس طرح کا ہے. اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. تو تمام انسانیت کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسے چاہے جس طرف پھیر دے. وہ چاہے تو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، وہ چاہے تو گناہوں سے بخش دے، اور اسے وہ چاہے تو اسے گناہوں سے بچا لے. تو نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق یہ اللہ کریم ہی جسے عطا کرتے ہیں اسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں، جسے عطا کرتے ہیں اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے دلوں کے درمیان حائل ہے، حائل ہو جاتے ہیں. اور آگے ہے کہ بے شک اس کی طرف تم اکٹھے کی جاؤ گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں روبرو پیش ہو. اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جو مختصر طور پر میں نے اس کی تفسیر کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ تم منہ پھیرو، روبرداری نہ کرو، منہ نہ پھیرو اس سے حالانکہ تم جو سنتے ہو. ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ کالذین، ہم لوگوں جیسے قالوا سمعنا، جو کہتے ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین قسم کے جانوروں میں، بدترین قسم کے جانوروں میں، مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق وہ ہے اللہ کے ہاں جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور جو سمجھتے نہیں ہیں. اس سے مراد منافقین اور کفار ہیں. اگلی آیت والے فی پہلا، اور اگر اللہ جانتا اور اگر اللہ پاتا ان میں خیرن، خیرن کے معنی بھلائی، خیرن کے معنی ہدایت کی طلب، خیرن کے معنی ایمان کی طلب. مفسرین نے مختلف معنی کیے. اگر اللہ ان میں پاتا ہدایت کی طلب تو ان کو سنا دیتا، اور اگر جبکہ ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے تو اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا، وہ منہ پھیر لیتے، وہ معرضون، اور وہ اعراض کر لیتے. آخری آیت ہے، ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، کوئی حکم دے، لما یحییکم، اس لیے اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، وہ جان رکھو اللہ یحول یحول بین المرء وقلبہ، وہ آدمی کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک اس کی طرف تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ آیات تھی اور اس کا مختصر سی تفسیر تھی اور ترجمہ تھا. اس کے انشاءاللہ سوال بھی میں رکھوں گا. وآخر دعوانا